वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. डू यू नो टुडे इज़ वर्ल्ड्स चॉकलेट्स डे. और पहली चीज़ जो आपके जहन में आती है वो जो बचपन की कहानी थी, हैंसल एंड ग्रेटल का घर जो कि ओल्ड विच ने बनाया था, लेकिन उसकी दीवारें चॉकलेट की थी, उस पर कैंडीज़ लगी हुई थी और दुनिया भर की जो फेवरेट आपकी चीज़ें होती हैं वो वहाँ मौजूद थी. डू यू नो, अगर आप कराची में हैं तो यकीनन आप लाल्स पेटिस्ट्री से वाकिफ़ हैं. आवर वेरी ओन चॉकलेट ब्रांड विच इज़ नाउ मूविंग ऑफ शोर्स एज़ वेल, बल्कि लाहौर हैज़ इट्स ओन लाल्स पेटिस्ट्री एज़ वेल. साथ साथ दुबई में भी इनकी ब्रांचेस मौजूद हैं. रिसेंटली दे मेड पाकिस्तान इवन मोर प्राउड बाय विनिंग एट द ला लिस्ट पेस्ट्री डिस्कवरी जेम अवार्ड 2024. इसमें तकरीबन 25 विनर्स मौजूद थे जो कि 14 मुख्तलिफ ममालिक से थे. आर विनर फ्राम पाकिस्तान इज़ ऑफ कोर्स मिसेस लाल माजिद एंड यकीनन इन्होंने पाकिस्तानी अटायर में यहाँ पे जब अपना अवार्ड रिसीव किया, शी मेड अस वेरी वेरी प्राउड. एंड ऑफ कोर्स हर चॉकलेट्स आर एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास. आज इनसे गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं कि जो शुरुआत में हमने देखा कि यकीनन इनके जो इंग्रेडिएंट्स भी इनको चाहिए होते थे, द थिंग्स दैट शी नीडेड फॉर हर क्रिएशंस, उनको इंपोर्ट करना पड़ता था. आज क्या सूरत हाल है और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में इतने ज़्यादा चॉकलेट के शौकीन लोग जो मौजूद हैं, व्हाट हैज़ बिन आवर फीडबैक टू हर वंडरफुल क्रिएशंस. आइए मुलाकात करते हैं मिसेस लाल माजिद से. अस्सलाम वालेकुम. कैसी क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक. आप बताएं क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह. इट्स बिन सच अ लॉन्ग वाइल एंड माशाल्लाह माशाल्लाह ना सिर्फ ये कि लाल्स की जर्नी, लाल्स चॉकलेट एंड पेटिसरी की जर्नी हम देखते हैं, लेकिन इसके अलावा मुझे याद है कि वेरी अर्लियर ऑन यू वर नोन फॉर द ब्यूटीफुल फ्लावर डेकोरेशंस एंड क्रिएशंस यू यूज्ड टू डू. आपने वो छोड़ दिया या वो भी एज अ पैशन कंटिन्यू करता है? नहीं, वो पॉसिबल नहीं हो रहा था सिद्रा, दोनों के टाइम को मैनेज करना. एंड ऑफ कोर्स मुझे जितनी भी इंस्पिरेशन है ना वो फ्लावर से ही होती है आज भी. यू नो, जो उनके कलर्स हैं, जो उनके सिस्टम हैं, वो उसी से आप वो इंस्पिरेशन है. लेकिन ये है कि जैसे अभी भी मैं, अगर मुझे, जैसे कल मेरी एक दोस्त की बर्थडे थी तो मुझे केक बनाना था उसके लिए, तो मैंने सोचा आंखें बंद करके कि क्या चीज़ मेरे जहन में आ रही है उस इंसान के लिए. तो फ्लावर्स जो ग्रीन के शेड्स थे, तो आई मेड अ वेरी ब्यूटीफुल ग्रीन केक फॉर हर. वहाँ पार्टी में सबने पूछा कि वाई ग्रीन. ऐसे मैंने आंखें बंद की, मुझे जो ग्रीन फ्लावर्स और जो समझ में आए मैंने वो उसके लिए लगा दिए केक पे. सो यू आर अ वेरी क्रिएटिव पर्सन, दैट गोज़ विदाउट सेइंग. लेकिन मुझे बताएं, बहुत सारे क्रिएटिव लोगों में जो अपने काम में एक्सपर्टीज़, महारत रखते हैं, वो बिजनेस एक्यूमेन नहीं होती. एंड माशाल्लाह, व्हाट इज़ द रीज़न एंड हाउ वुड यू क्रेडिट द सक्सेस ऑफ लाल्स पेटिसरी? इसके पीछे किसका हाथ है? अच्छा देखिए सीधा, एक तो आप ऑलवेज याद रखिए, कोई भी सक्सेस है ना, इट्स अ टीम वर्क. इट्स अ टीम वर्क. वन मैन शो कुछ नहीं है दुनिया में. और जो क्रिएटिव लोग हैं ना, वो सिर्फ चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, वो बिज़नेस नहीं देख सकते. सो व्हेन आई वाज प्लानिंग टू स्टार्ट माय बिज़नेस, तो मेरी बेटी मदिहा, यू नो हर, तो उस वक़्त वो ग्रेजुएट हुई थी कॉलेज से. सो उनको बड़ी मुश्किल से मैंने राज़ी करके और हमने ये शुरू किया. तो आज भी हमने अपनी टीम को डिवाइड किया है. उसमें मदिहा लुक्स आफ्टर द बिजनेस एंड फाइनेंस एवरीथिंग. देन वी हैव अ वेरी क्रिएटिव टीम ऑफ जो हमारी मार्केटिंग की है. शी इज़ ऑल्सो हेड ऑफ जो मार्केटिंग, और उसके साथ टीम है, वो लोग वो देखते हैं. मैं प्रोडक्ट क्रिएट करती हूँ, वो लोग ख्वाब देखते हैं, मैं उसको पूरा कर देती हूँ. बिल्कुल सही. और मेरे ख्याल में अगर आपका कोई भी ओकेजन हो, एक तो नंबर वन यू हैव टू गो टू द स्मॉल पेटिसरी जहाँ पे यू कैन एंजॉय अ वंडरफुल मील, अ वेरी होलसम होमली मील. मुझे बड़ी पसंद है यार. आई एम श्योर कि आप सबकी भी कुछ ना कुछ फेवरेट्स होंगी, बट व्हेन दे कम विद देयर जिलाटोज एंड देयर मैंगो जिलाटो इज़ माई एब्सोल्यूट फेवरेट एंड यू हैव टू ट्राई इट. लेकिन साथ साथ कोई भी ओकेजन हो, आपकी कोई खुशखबरी हो, किसी को आपने हज की मुबारकबाद देनी है. मैं इस दफ़ा माशाल्लाह वैसे हज करके जब वापस आई, माई होम वॉज फिल्ड विद बास्केट्स एंड मोस्ट ऑफ देम वर फ्रॉम लाल्स. तो मुझे ये बताएं कि दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कि हमारे यहाँ तो आमतौर पे लोग मिठाई लेके जाते थे ना, तो आपने ही इसको पॉपुलराइज किया है कि पीपल फील कि येस दे कैन बी अ लाल्स ब्यूटीफुल बास्केट दैट कुड बी गोइंग टू पीपल. पता है सिद्रा, व्हेन आई वाज, जब हमने इनिशियली शुरू किया तो वाकई सब जगह रिवाज मिठाई का था. तो वो एक प्रोसेस था जिससे हम गुजरे कि मिठाई को कैसे चॉकलेट से रिप्लेस करें. इट टुक अस टाइम, बट वो अल्हम्दुलिल्लाह मिठाई की अपनी जगह है. जब हमारा देसी ओकेजन है वो अपनी जगह है, चॉकलेट की अपनी जगह है, पेस्ट्री की अपनी जगह है. लेकिन ये है कि प्रेजेंटेशन है. यू सी, हमारी जो मार्केटिंग टीम है वो उसमें अपना बहुत ज़्यादा टाइम
سرو کرتے ہیں کوئی چیز کو کریٹ کرنے کے لیے, ڈیزائن بنانے کے لیے, ماشاء اللہ آج کل لڑکیاں بہت ٹیلنٹڈ ہیں, ہماری گرافک ڈیزائنرز ہیں, جو بہت ساری چیزیں ہم یہ ایز اے ٹیم ڈیسیجن لیتے ہیں. اگر میں کوئی پروڈکٹ بناتی ہوں اور میں ان کے آگے رکھتی ہوں, جیسے ابھی ریسنٹلی انہوں نے کہا 1 سال پہلے کہ لالا آنٹی وی نیڈ سم تھنگ دیسی چیزیں, تو کیا کریں گے؟ ایسا اوکے گیو می سم ٹائم. تو پھر میں نے رس ملائی اور نان خطائی چاکلیٹ کریٹ کی. اچھا اس وقت مجھے یہ نام نہیں تھا, میں نے وہ چاکلیٹ بنائی اور ہم سب بیٹھے اور ہم نے کہا ٹیسٹ کرو, تو ایک کو کھا کر مدیحہ نے فوراً کہا یہ نان خطائی کا ٹیسٹ نہیں ہے, دیٹ واز آر بلانڈ چاکلیٹ. تو آئی سیڈ یس, میں چاہتی تھی بٹ میں نے نام نہیں دیا. پھر دوسرا رس ملائی, اب ایک کاجو کتلی. آئی واز ورکنگ فار سم تھنگ, جب ہم جانے سے پہلے پیرس, میں مدیحہ اور مدیحہ کی بیٹی وی وینٹ ٹو پیرس اکٹھے فار دس ایوارڈ. تو وہاں پر ٹھیک ہے بہت سارے انگریزی فلیور سب کچھ ہے, لیکن مجھے لگا کہ یار ایک کاجو کتلی ہے جو کاجو کو کرتی ہے, اور ہمارے پاس اتنے سارے نٹس ہیں. جیسے بھی آپ کہہ رہی تھی کہ بھائی ہم ساری چیزیں پہلے باہر سے امپورٹ کرتے تھے, جب پابندی لگی اور یہ سب آئے تو بالکل دماغ کو اکٹھا کیا. میں اور مدیحہ بیٹھے اور ہم نے کہا دیکھو حالات یہ ہیں, ہمیں اس میں اچھا کرنا ہے, وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. سو ہم امپورٹ کو بھول جاتے ہیں اور ہم اپنے لوکل چیزوں کو بناتے ہیں. تو جتنی فیلنگز اور آف کورس اٹ ٹیکس ٹائم, لگا تھوڑا سا ٹائم, تو ان فیلنگز کو اور پھر ان کی شیلف لائف ہو, وہ سب پوری ریسرچ ہے, پورا سب وہ کچھ اسٹینڈرڈائز ہو, یعنی کئی دفعہ وہ ایک دفعہ اچھی بنتی ہے بٹ یو ہیو ٹو کنٹینیو ڈوئنگ دیٹ, اینڈ دین یو ہیو ٹو ٹرین یور پیپل. ایبسلیوٹلی. اچھا, اور اس میں ٹیسٹ بھی بڑا ویری کرتا ہے, یعنی آج آپ کو سن کے شاید عجیب سا لگ رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں یار کاجو اور چاکلیٹ کا کمبینیشن, بٹ somebody did tell us, they experimented and they said کہ میکڈیمیا نٹس چاکلیٹس کے ساتھ چلتا ہے, تو وہ بھی کسی کا ایکسپیریمنٹ تھا. لیکن مجھے بتائیں, آئی تھنک it's a given that people who are on a diet they love dark chocolate, اور اس کے تو اب ہیلتھ بینیفٹس بھی ایک ایڈڈ ریزن بھی ساتھ ساتھ آ گیا ہے. بٹ ہاؤ آر دا چاکلیٹ ٹیسٹ ایوالونگ فار اربنائٹس اینڈ خاص طور پہ کراچی میں؟ یعنی اب مجھے لگتا ہے مٹھاس تھوڑی کم ہونی چاہیے, ان کو فلیورز زیادہ چاہیے, دے وانٹ اٹ ٹو بی کرنچی, دے وانٹ پیور چاکلیٹ, ڈارک چاکلیٹ, ملک چاکلیٹ. کیا فلیورز ہیں؟ ایسا کہ دیکھیں ہم نے ڈائٹ والوں کے لیے جن کو ڈائبٹیز ہے ان کے لیے ہم نے شوگر فری بنا دی, اینڈ پیپل لو اٹ. بلکہ جن کو نہیں بھی ہے وہ بھی کہتے ہیں یار اس کا بہت اچھا ہے. اوکے, اینڈ وی یوز پلانٹ بیسڈ میٹھا اس میں, وچ از ناٹ ہارمفل فار ڈائبیٹک پیپل, جو مسئلے ہیں. پھر اس کے بعد ڈارک کے بھی لیول ہیں, وہ کر دیا. اچھا واٹ ایور, پہلے ہم چاکلیٹ را چاکلیٹ منگاتے تھے بس, پھر وہ بھی ہم نے اسٹاپ کر کے ناؤ وی آر میکنگ آر اون چاکلیٹ. سو صرف ہمیں کوکو ماس اور کوکو بٹر منگانا پڑتا ہے, دیٹس آل. باقی ہر چیز ہم لوکل استعمال کرتے ہیں, لوکل نٹس, لوکل. What about preservatives and artificial colorings? None at all, right? No preservative. Food colors جو ہیں وہ بھی فوڈ بیسڈ کلرز ہیں, وی ڈونٹ یوز دیٹ. سو اس میں ہم آئی ایم ویری پرٹیکولر which I think is the reason why, ایک تو نمبر ون میرے نیس اور میری نیفیوز کو پسند بھی لال چاکلیٹس بہت زیادہ ہے, بٹ یو آر گلٹ فری. دیکھیں آپ بے شک جب بھی اپنے بچے کو اس کی پسند کی کوئی چاکلیٹ دے رہے ہوتے ہیں, اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو ریڈ لیبلس کہ اس میں کتنی مٹھاس ہے, کیا پرزرویٹیوز ہیں, کون سے آرٹیفیشل کلرنگس ہیں, بچہ کسی چیز سے الرجک تو نہیں ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اگین when you are promoting your local produce and you're using local ingredients, it's a big bonus for the country. لیکن یہ اتنا آسان تو نہیں ہوگا. واٹ اباؤٹ دا ٹیم ممبرز, ان کو ٹرین کرنے میں لالا آنٹی کتنا ٹائم لگتا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس میں بھی اچھا آئی ایم بلانگ ٹو پشاور, ٹھیک ہے, تو آئی ہیو اے ویری سافٹ کارنر فار مائی پیپل, اور میرا دل چاہتا ہے کہ بھائی ناؤ اٹس ٹائم ٹو ریٹرن. سو میں وہاں کے لوگوں کو ہائر کرتی ہوں, ان کو ٹرین کرتی ہوں. بہت دفعہ دے آر ناٹ ایون ایجوکیٹڈ, میں ان کو خود یہاں پر ہی پڑھنے کا ان کا بندوبست کرتی ہوں, ان کو رہنے کی جگہ دیتی ہوں. اٹ از ناٹ ڈیفیکلٹ بٹ اٹس ناٹ ایون ایزی, بٹ ٹیچنگ سکھانا یہ بھی میرا ایک پیشن ہے, تو مجھے بہت مزہ آتا ہے. میں ان کو محبت سے سکھاتی ہوں, کبھی کبھی دھپڑ بٹ ان کو یہ پتہ ہے کہ باجی ہم سے بچوں کی طرح پیار کرتی ہے. سیم ود مائی بیکری, سیم ود مائی چاکلیٹ پیپل. سو دے لرن ویری فاسٹ. کچھ لوگ فاسٹ لرنر ہیں, اور جن کا انٹرسٹ نہیں ہوتا پھر میں ان کو دوسرے ڈپارٹمنٹ میں ڈال دیتی ہوں کہ یار نو یہ سیکھنا ان کے بس ہوتا ہے, ہر ایک کی اپنی ایپٹیٹیوڈ ہے. یا سو وہ ہے.
اور جب وہ لکھنے کی بات آتی ہے, آپ کو میں ایک بات انٹرسٹنگ بتاؤں, میرے پاس ایک سوات کا میرا لڑکا ہے, ہی واز مائی ہاؤس بوائے, اس کو میں نے ٹرین کیا, وہ آ گیا. تو ایک دن میں اس کو کوئی چیز ریسرچ دکھا رہی تھی, اینڈ آئی ٹیچ دیم ہاؤ ٹو ریسرچ آلسو. تو میں نے اس کو کہا کہ یار تم کو تو ابھی پڑھنا بھی انگریزی نہیں آتا, میں اب کیا کروں. تو کہہ کے میں بھول گئی اور میں اپنے کام میں لگ گئی. تو اگلے دن اس نے اپنے ٹرانسلیٹر فون سے نکالا اینڈ ہی سیڈ باجی یہ دیکھو. تو آئی سیڈ او, مطلب انٹرپرائزنگ ہے نا, آگے بڑھ کر کچھ سیکھنا چاہتے ہیں, کرنا چاہتے ہیں. بالکل. اور میں تو ہر وقت ان کو کہتی ہوں کہ دیکھو مجھے سب سے زیادہ خوشی کب ہوگی جب استاد سے شاگرد اوپر جائے گا. زبردست زبردست. ورنہ تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ یو نو وین اٹ کمز ٹو ڈوئنگ بزنس ان پاکستان, ایوری بزنس اونر چاہے وہ جس بھی اسکیل کا بزنس کر رہا ہے اس وقت پریشان ہے, یقیناً کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اوپر جا رہا ہے, انوائرمنٹ میں آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا ہے اوور دا ایئرس؟ اچھا دیکھیے, اس طرح میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جیسے ہم نے پہلے بھی کہا کہ میں یہ ڈپارٹمنٹ میرا نہیں ہے, یہ مدیحہ کا ہے, اور ہم ایک دوسرے پہ جب حالات سب کچھ ہوئے تھے خراب, تو میں نے اور مدیحہ نے بیٹھے, اور ہم اس وقت دبئی میں ایکسپینڈ کر رہے تھے. تو ہم نے کہا کہ دیکھو سنو, ہمیں صرف اور صرف اپنے کام پہ کانسنٹریٹ کرنا ہے, جو حالات آئیں گے, جو آئے گا ول سی, لیٹس بی پازیٹیو. سو میں یہ ساری چیزیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا اس پہ زیادہ میں جو سوچتی نہیں, اور اگر آپ ان کے بارے میں زیادہ سوچیں تو آپ کریٹ ہی نہ کر سکیں. وہ بھی نہیں. اینڈ میں اپنی ٹیم کو بھی کہتی ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھو, اینڈ پلیز سر ایسے مت ہلاؤ کہ آئی کانٹ ڈو اٹ, یس آئی کین ڈو اٹ, نہیں ہوا تو اٹس اوکے. اچھا ایک آپ نے جو شروع میں بات کی تھی, اینڈ دس پرابلی ول بی مائی لاسٹ کویسچن بیکاز یو آر اے کریٹو پرسن, مجھے بتائیں یور فرسٹ لو از فلاورز, اور دنیا میں بہت جگہ فلاورز کو ایڈیبل کریشنز میں استعمال کیا جاتا ہے. ٹرکی میں بھی آپ دیکھیں تو آپ کو چاکلیٹ میں روزز اینڈ جاسمن مل جاتی ہے. پاکستان میں چلے گا, اینڈ ہیو یو ایور ٹرائیڈ پٹنگ یور ٹو لوز ٹوگیدر, چاکلیٹ اینڈ فلاورز؟ نو, ایسا ہے کہ یہاں پر ہے, میرے پاس میکرون میں روز فلیور ہے, میرے پاس چاکلیٹ میں روز ہم ڈالتے ہیں. ابھی جب یہ میں اپنے ایوارڈ کے لیے پیرس گئی تو واپسی پہ, اچھا جب انسان کوئی چیز کرتا ہے نا تو پھر آئی بلیو کہ سینگ آلسو لرننگ, اور میں ہر جگہ جہاں بھی جاتی ہوں میں وہاں پر کی نئی پیسٹری نئی چیزیں ٹرائی کرتی ہوں. تو اس دفعہ جو مجھے سب سے مزے کی چیز لگی تھی وہ پسٹیشو اینڈ روز فلیور کیک, جو میں آپ کے لیے بھی لائی ہوں بنا کے. سو آئی ورکڈ آن اٹ اینڈ ناؤ اٹس ان مائی پیسٹری شاپ. ہاؤ امیزنگ از دیٹ. دیکھیں آپ ہر دفعہ ہر لمحے کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. مجھے بہت عجیب سے لگتے ہیں وہ لوگ جو, اگر آپ ٹریول بھی باہر کر رہے ہیں, ٹھیک ہے اپنا دیسی فلیورز آپ کو یاد آتے ہیں, لیکن آپ باہر گئے ہیں تو امرس یور سیلف ان دیٹ ایکسپیرینس, کچھ نیا ٹرائی کیجیے. بلکہ مینیو پہ بھی کہیں جا کے کچھ نیا ہونا, جیسے وین ایور آئی گو ٹو لالز پیٹیسری, مجھے سب سے اچھی چیز یہ لگتی ہے کہ اٹس لائک این ایڈونچر. کبھی کبھار میں ایکسپیریمنٹ کر رہی ہوتی ہوں, کبھی میری نیس کو کچھ نیا نظر آ رہا ہوتا ہے, اینڈ دین شی وانٹس ٹو ٹرائی اٹ اینڈ وی اینڈ اپ ہیونگ سم تھنگ نیو. سو ڈو سم تھنگ نیو. آج کے دن خاص طور پہ ورلڈ چاکلیٹس ڈے ہے. گو آؤٹ اینڈ گیٹ اے نیو فلیور, سم تھنگ دیٹ یو وڈ ناٹ نارملی پک. تھینک یو سو مچ آلا آنٹی فار بینگ ہیئر. If anybody wants to try ابھی نیا فلیور کنافا, wow, go and try at Lal's. I think that is my, just the push I needed to go to Lal's today. Thank you very much for being here.